بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نوشین طارق۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والا اور دل خراش واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ویورز۔ یہ واقعہ جاننے کے بعد جس طرح میرے ذہن میں بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بہت سے خدشات سر اٹھائیں گے، اور یہ سوال کیا ہم پاکستان میں محفوظ ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو میرے ذہن میں اس واقعے کے بعد اٹھا ہے۔ تو جناب، یہ واقعہ کسی چھوٹے شہر یا قصبے کا نہیں ہے، یہ واقعہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آیا ہے کل رات گئے، اور اس واقعے نے جو ہے وہ انسانیت پر اور انسانی قدر و قیمت پر بہت سے جو ہے وہ کوسچن مارک لگا دیے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کے لیے آپ نے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ یہ واقعہ ہے 22 سالہ اسامہ ستی کا۔ ایک چھوٹی سی غلطی، اسامہ ستی کی ایک چھوٹی سی غلطی کی اس نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا پاکستان میں محفوظ ہیں، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو کہ جہاں پہ کی سیکیورٹی ہائی الرٹ سمجھی جاتی ہے، وہاں پر اس واقعے کا پیش آنا مزید جو ہے وہ خدشات اور سوالات کو جنم دیتا ہے۔ جناب، واقعہ یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے جو ہے وہ پولیس گردی کی ایک بدترین مثال رات کو قائم کی۔ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکاروں نے جو ہے وہ ایک معصوم جان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس واقعے نے جو ہے وہ ہائی پروفائل بن گیا۔ اس وقت اسلام آباد کے ہائی آفیشلز اس پر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا کام بیسیکلی جو ہے، میں یہاں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں دہشت گردی سے نجات دلوانا ہے، اور یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جس کا کام ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے دہشت گردوں سے، وہ خود جو ہے وہ کھلے عام دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے، دہشت گردی کا نشانہ بناتا پھر رہا ہے عام شہریوں کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کالے شیشوں کی گاڑی کو مشکوک سمجھ کر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے اس کا پیچھا کیا۔ اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے اہلکاروں کو لگا کہ یہ گاڑی مشکوک ہے، اس کا پیچھا کیا جائے۔ انہوں نے پیچھا کیا۔ پولیس نے G10 تک گاڑی کا پیچھا کیا، اور جب گاڑی نہ رکی تو انہوں نے گاڑی پر اندھا دھند فائر کھول دیے۔ جی ہاں، یہ گاڑی چلا رہا تھا اسامہ ستی۔ اسامہ ستی جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 22 سالہ اسامہ ستی ایک طالب علم ہے۔ ورثہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا بیٹا بے گناہ اور معصوم تھا، اور اس بات کو جو ہے وہ SHO تھانہ رمنا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے جو یہ دہشت گردی کی ہے، ایک معصوم بچے پر صرف گاڑی نہ روکنے پر جو ہے وہ فائر کھول دیے، اس کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا ہے، بچہ جو ہے وہ بے گناہ ہے، نہ گاڑی سے کوئی مشکوک چیز برآمد ہوئی ہے، نہ ہی اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور جو ہے وہ اسامہ ستی پر ایک نہیں، دو نہیں، 22 جو ہے وہ گولیوں کی برسات کر کے اس کو موقع پر ہی شہید کر دیا گیا۔ DSP خالد اوان صاحب کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ یہ بچہ معصوم تھا اور کوئی بھی ایسی مشکوک چیز نہیں ملی۔ تو جناب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے؟ یعنی آپ کے پاس کالے شیشوں کے علاوہ بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے کسی کے اوپر اس طرح کی کارروائی کرتے ہوئے، گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے، یا آپ جو ہے وہ صرف اپنے شک کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو بھی اس طرح سے کھلے عام جو ہے وہ نشانہ بنا دیتے ہیں، ایسی اندھا دھند فائرنگ کر سکتے ہیں؟ اب جو ہے ورثہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ظلم اور زیادتی کی جو ہے وہ ایک اعلیٰ مثال قائم کی گئی ہے یہاں پولیس گردی نے، تو ان کو جو ہے وہ انصاف دلوایا جائے۔ جی بالکل، واقعے کی ہائی لیول پر جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور کیا انسانیت کا خون اور کیا پاکستانی عوام کا خون اتنا سستا ہے کہ اس کو صرف ایک شک کی بنیاد پر کہ یہ گاڑی کے کالے شیشے ہیں، یہ مشکوک ہے، اس نے ہمارے کہنے پر گاڑی روکی نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ برسٹ کھول دیں اور اگلے کو کسی بھی گھر کا چراغ یوں ہی اندھا دھند سیکنڈوں میں ہم گل کر دیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ تو قانون کے رکھوالے ہیں، آپ تو عوام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور آپ کی تو یہی ڈیوٹی ہے نا، سرکار آپ کو اسی چیز کے لیے تو سرکار نے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ آپ عوام کا تحفظ کریں۔ تو یہ ہے عوام کا تحفظ، اور یہ ہے آپ کی کارروائی کرنے کا انداز۔ جی ہاں، بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے، ایک نہیں، دو نہیں، 22 گولیاں مار کر آپ نے ایک ہنستے بھستے گھر کا چراغ جو ہے وہ گل
کر دیا ہے، انصاف کون کرے گا؟ مجرمان کو کٹہرے میں کون لائے گا؟ کیونکہ ذمہ داران تو خود کو ہمارا محافظ کہلاتے ہیں، تو ان کو کٹہرے پر لانے کا کون لائے گا؟ اور پولیس نے یہ الزام لگایا ہے، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی پھروں کہ H13 سیکٹر میں انہوں کا کہنا ہے کہ ان کو کال موصول ہوئی ہے ڈکیتی کی، اور اس کال کے بعد اہلکاروں کو شک گزرا اور انہوں نے اس گاڑی کا پیچھا کیا، اور جب وہ گاڑی نہیں رکی تو انہوں نے اندھا دھند جو ہے وہ فائر کھول دیے، اور ساتھ میں یہ بھی الزام لگایا کہ ہم پر جو ہے وہ کار سوار نے جو ہے وہ جوابی فائر کیا، جبکہ واقعے کے بعد جو انویسٹیگیشن کی گئی اور موقع سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا اسامہ ستی کی گاڑی سے، اور اسامہ ستی کے ساتھ بھی کوئی موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی دہشت گردی کی اطلاعات ہے، نہ ہی کوئی دہشت گردی کی انفارمیشن ہے، نہ ہی کوئی اسلحہ ہے، اور کچھ بھی اسامہ ستی کی گاڑی سے ایسا موصول نہیں ہوا یا نہیں ملا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ کوئی مشکوک گاڑی تھی یا کوئی ایسی دہشت گرد ہونے کا کوئی شبہ کیا جا سکے۔ اور اس بات کو جو ہے آپ نے دیکھا کہ SHO تھانہ رمنہ نے بھی ایکسیپٹ کیا، DSP نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پولیس کے جو 5 اہلکار ہیں وہ حراست میں ہیں، جس میں ایک سب انسپیکٹر اور 3 ATS اہلکار شامل ہیں۔ IG اسلام آباد نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ایک ہائی لیول پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ میری اپیل یہ ہے اعلیٰ حکام سے کہ انصاف ہو اسامہ ستی کے ساتھ، اسامہ ستی کے ورثاء کے ساتھ، اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تاکہ قانون کے رکھوالے خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ عوام کو تحفظ دینا آپ کا کام ہے، عوام کی جان لینا آپ کا کام نہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔